ہم کیا حسبتا، آپ نے سمجھ لیا ہے، آپ نے گمان کیا ہے، آپ نے خیال کیا ہے، انا یہ کہ بے شک اصحاب الکافی غار والے والرقیمی اور کتبے والے کانوں وہ سب تھے من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجباً ایک عجیب نشانی۔ جی اصل میں جو ہے نا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں۔ امی کا کیا مطلب ہے جی؟ امی سر سر امی کا وہ مطلب جو پڑھے لکھے نہیں ہے۔ ہاں، مکے جی کے لوگوں کو پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے جو ہے وہ گٹھ جوڑ کی اور ان سے کہا کہ کوئی ایسے سوال بتاؤ جو تمہاری تاریخ کے سوال ہوں اور جو تمہیں پتہ ہو۔ ہم جو ہے وہ اپنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اگر تو یہ بتا دے گا تو واقعی یہ سچا نبی ہوگا۔ تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جو ہے وہ 3 سوال بتائے کہ جی آپ اپنے نبی سے جا کے پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، تیسرا سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ یہ 3 سوال جا کے اپنے نبی سے پوچھ لیں، اگر تو وہ بتا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ جو ہے وہ الہام یعنی الہامی مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا مذہب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ 3 سوال کر دیے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ مکہ کے لوگ آئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ 3 سوال کیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید جبرائیل امین آئیں اور وہی لے کے آئیں اور مجھے بتا دیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ از خود ہمیں بتا دیں گے۔ تو نہ جبرائیل آئے، نہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور طریقے سے وحی آئی۔ لوگوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھیں جی یہ بڑا نبی بنا پھرتا ہے، اور یہ دیکھیں ہم نے 3 سوال کیے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا آپ لوگوں کو، یہ آگے ان آیات میں آئے گا، یہ سورہ کہف میں ہی آئے گا، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے کہ آپ نے آئندہ سے یہ نہیں کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا، یعنی اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت ہوئی تو کل یہ میں کام کروں گا۔ تو خیر وہی آ گئی، تو وہی جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ سورت کی شکل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی کہ یہ اصحاب کہف ہیں، یہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جو ہے وہ یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ اس پوری صورت میں یہ 3 واقعات جو ہے وہ آتے ہیں۔ اچھا، اب اصحاب کہف کون تھے؟ بیسیکلی جو ہے نا یہ تیسری صدی تھی عیسوی کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا، اس کے بعد یہ تیسری صدی چل رہی تھی، اور عیسائی جو لوگ تھے ان میں شرک آ چکا تھا، لیکن وہ تثلیث والے عقیدے پر ابھی نہیں آئے تھے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا اس وقت نہیں مانتے تھے۔ یہ 4تھی صدی عیسوی میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا گیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ جی سر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، سر چوتھی جو صدی تھی اس میں جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاں تثلیث کا عقیدہ رائج ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے نا یہ تیسری صدی عیسوی کا ہے، یعنی اس سے 100 سال پرانا واقعہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے نا کچھ علاقے میں رہ رہے تھے، اور وہاں جو ہے وہ بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ ڈائنا کوئی دیوی تھی، اس کو جو ہے وہ پوجتے تھے وہ، اور سارے لوگ جو ہے وہ بت پرستی میں جو ہے وہ جٹے ہوئے تھے، اور لوگوں کو فورس کرتے تھے کہ تم بھی بت پرستی کرو۔ تو کچھ نوجوان جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بغاوت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بت پرستی نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 7 تھی۔ اب انہوں نے جو ہے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو ہے وہ اپنا یہ شہر، یہ سوسائٹی چھوڑ کے ہم جو ہے وہ علیحدہ ایک غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، تاکہ یہ ہمیں جو ہے وہ مجبور نہ کریں کہ ہم بت پرستی کریں۔ تو یہ اصحاب کہف جو ہے وہ اس سے متعلقہ ہے۔
ور رقیم، رقیم رقم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یعنی ان کو جو جب یہ اپنے شہر سے کہف میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، تو ان کے نام جو ہے وہ مفرور لوگوں میں لکھ دیے گئے کہ یہ 7 لوگ جو ہے وہ مفرور ہے، اس لیے ان کو رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ یا ان کو ور رقیم لکھا ہوا یعنی کتبے پر لکھا ہوا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ بعد میں انشاءاللہ آیات آئیں گی اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ غار سے باہر نکلے، پھر لوگوں نے جو ہے اس کی غار کے اوپر جو ہے وہ کتبہ بنا دیا، اس پر لکھ دیا کہ یہ اصحاب کہف ہے۔ تو اینی ہاؤ یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اصحاب کہف جو ہے وہ ہماری کوئی عجیب نشانیوں میں سے ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے یہ تو عام سی بات ہے، یہ جو ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمیں عجیب لگ سکتی ہے، اس کی ریزن یہ کہ اصحاب کہف جو ہے وہ غار میں جا کے سو گئے تھے اور کئی 100 سال وہ سوتے ہی رہے تھے، اس کے بعد وہ اٹھے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ باہر آئے ہیں۔ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ آگے انشاءاللہ چلے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جو اصحاب کہف ہیں کہ یہ ہماری کوئی عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ عجیب نشانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام نشانی ہے، ہمارے لیے واقعی عجیب ہو سکتی ہیں۔ جی اگلی آیت۔ جی چیٹ میں کس نے کیا کہا جی؟ ہاں جی سنا ہے کہ ان کا کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ غار میں گیا تھا۔ جی زویا بالکل ایسے ہی ہے، اس کتے کا ذکر بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں آئے گا، یہ اگلی آیات میں آئے گا۔ ایسے ہی ہے، ان کا کتا بھی تھا ساتھ، کہتے ہیں کہ 7 لوگ تھے اور ان کا ایک کتا بھی ساتھ تھا۔ اس جب اول فتیاتو پناہ لی نوجوانوں نے، چند نوجوانوں نے، الالکافی غار کی طرف، فقالو پس انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتینا عطا کر ہمیں، دے ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، وحی اور مہیا کر ہمیں، دے ہمیں، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدن بھلائی۔ یعنی وہ جو اصحاب کہف تھے، غار کے جو نوجوان تھے، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، رحمت کی دعا کی اور کہا کہ یا اللہ ہم جو ہے وہ غار میں آ چکے ہیں تو ہماری رہنمائی فرمائے، ہمارا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ رشد و ہدایت والا ہو، رہنمائی والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ فضربنا پس ڈال دیا ہم نے، پردہ ڈال دیا ہم نے، تھپکی دے دی ہم نے، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکافی غار میں، سنینا عددا کئی برس، گنتی کے کئی سال، عددا عدد سے ہے، یعنی کہ یہ جو ہے نا جیسے ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے نا تھپکی دے کے کانوں پر یا سر پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تھپکی دی اور وہ جو ہے وہ غار میں ہی سو گئے، اور وہ سوئے اس طرح تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور آگے کتے کا بھی ذکر آئے گا، ایک کتا تھا ان کے پاس، وہ کتا بھی جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور یہ کئی سال جو ہے وہ اسی طرح سوئے رہے ہیں۔ اب آگے اس کی ڈیٹیل آتی جائے گی۔ ثم پھر بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کون 2 گروہوں میں سے، احصیٰ زیادہ شمار کرنے والا ہے، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما اس کو جو، لبثوا وہ سب ٹھہرے رہے، امدن مدت تک۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کئی سو سال کے بعد جب ہم نے اٹھایا تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان میں سے کون سے جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ زیادہ بہتر اس مدت کے بارے میں تعین کر سکتے ہیں، یعنی آپس میں وہ جو ہے وہ ان میں مسئلہ کھڑا ہو گیا نا، کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھیں بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو نا تو زیادہ سے زیادہ 1 دن سو لے گا نا، تو کچھ کہنے لگے جی ہم 1 دن سوئے ہیں، کچھ کہنے لگے نہیں جی ہم کچھ گھنٹے سوئے ہیں، اینی ہاؤ اس طرح یہ ڈیبیٹ ان میں چل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ زیادہ صحیح مدت کا تعین کر سکتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا آیات، یہ ہم نے پچھلا سبق جہاں پر چھوڑا تھا بڑا ریلیٹڈ ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ ہم اس کو چٹیل میدان میں بنا دیں گے، یعنی
پہلے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ زینت ہے دنیا، امتحان گاہ ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں. پھر جو ہے وہ قیامت کا ذکر کیا، اور اوبویسلی قیامت کے وقت جو ہے وہ کیا ہونا ہے، ہم نے اٹھ کے اپنے قبروں سے اٹھ کے جو ہے وہ باہر آنا ہے. تو یہ صحابہ کہف کا جو واقعہ جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کئی سو سال جو ہے وہ سوئے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو ہے وہ ان کو اٹھا دیا. تو اگر یہ ممکن ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ زمین کے نیچے ہم جو ہے وہ سوئے رہے اور جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھا لیں؟ تو یہ بڑا انٹر لنکڈ جو ہے وہ آیات ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ شہنشاہ ہیں، سب سے بڑے شہنشاہ ہیں، تو ان کے کلام میں جو ہے وہ ربط تو لازمی ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ کئی جو ہے وہ روابط ہمیں سمجھ میں آتے ہیں بعض کا، اور بعض کا ہمیں کئی روابط سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے. تو بہرحال کوشش ہم کرتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ ربط جو ہے وہ ڈھونڈ لیں ہم. تو اینی ہو اگر ربط نہیں بھی ملتا تو آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. جی اگلی آیات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نحنو ہم نقصو بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ پر نباہم قصہ ان کا، خبر ان کی، ان کا واقعہ بالحق کی حق کے ساتھ. انہم بے شک وہ فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدن اور ہم نے ان کو ہدایت، زیادہ ہدایت دی. جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ پر جو قصہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، بالکل سچا واقعہ ہے، نوجوانوں کا واقعہ ہے جو ایمان لے کے آئے تھے اپنے رب کی طرف، اور ہم نے ان کو ہدایت پر زیادہ کر دیا تھا. اچھا یہ دیکھیں، یہ نوجوان جو ہے وہ کتنی عمر کا ہوگا؟ یہ ٹین ایجرز ہوں گے نا. ٹین ایجرز اگر چلیں ٹین ایجرز نہ ہوں گے تو یہ 20 اور 30 کے بٹوین ہوں گے، یہ کہہ لیں آپ. تو ہم جو ہے وہ میری باجیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں اپنی باجیوں سے جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہوں سوائے عاشی کے جو میری چھوٹی بہن ہے. تو ہم جو ہے وہ اس عمر تک پہنچ چکے ہیں، تو ہم ریزسٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے سامنے جو ہے وہ دین کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کیوں نہیں ریزسٹ کرتے؟ یہ نوجوان دیکھیں، انہوں نے جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا. تو اگر ہم بھی جو ہے وہ ایمان لے آئیں، پکے سچے مومن بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت میں زیادہ کر دیں گے. یاد رکھیے گا بات. اصل میں نا مسائل یہ ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. لیکن اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے. تو ایمان لے آنا مضبوطی کے ساتھ اور اس پر پھر ڈٹ جانا، بھئی کچھ ہو جائے، مجھے یہ دنیا کے رسم و رواج نہیں چاہیے، میں صرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دہ ہوں بس. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہمیں ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی ہدایت میں بھی اضافہ فرمایا. کیسے؟ فربتنا اور ہم نے مضبوط کر دیا، ہم نے باندھ دیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اس جب قاموں وہ کھڑے ہوئے اٹھے، فقالو پس انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے بلائیں گے، من دونہ اس کے سوا الہن کسی معبود کو، لقد بلا شبہ یقیناً قلنا کہا ہم نے، اذن تب شتتا ناحق بات، زیادتی کی بات. دیکھیں جی ہم پر تو انتہائی آسانی ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پوری سوسائٹی کے خلاف 7 نوجوان پورے معاشرے کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پیچھے کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. وہ کیا؟ فربتنا علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے اور کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہنے لگے کہ جو ہے ہمارا رب جو ہے وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور ہرگز نہیں جو ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے. اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو ہم جو ہے وہ زیادتی کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو ان کا بڑا کڑا امتحان تھا. ہمارے تو امتحان جو ہے وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے امتحان ہیں، پتہ نہیں ہم جو ہے وہ فیل کیوں ہو جاتے ہیں چھوٹے امتحانوں میں.
یہ دیکھیں یہ قرآن جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ نصیحت ہے. تو یاد رکھیے گا آپ اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب جاتے جائیں گے نا تو امتحان بھی اتنے ہی جو ہے وہ پچیدہ ہوتے جائیں گے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے. جو بندہ اللہ کا بن جائے گا تو ساری دنیا اس کے لیے ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا پلیز. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ والے بن جائیں. تو اگلی آیت میں کیا ہے جی؟ ہاؤلائی یہ قومنا ہماری قوم ہے، اتخذوا بنا لیا ہے، من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا آلہۃ معبود، لولا کیوں نہیں یاتونا وہ سب لاتے علیہم ان پر بسلطان بین کوئی واضح دلیل، فمن پس کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو نفترا جس نے گھڑا باندھا علی اللہ اللہ تعالیٰ پر کاذباً جھوٹ. جی اس میں جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری قوم ہے جس نے جو ہے وہ الہ بنا لیے ہیں اللہ کے سوا. تو اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ دلیل ان کے پاس ہوتی تو وہ دلیل لاتے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ جھوٹ باندھ دیا ہے. تو یہ یہاں ہمارا سبق ختم ہو گیا لیکن یہ مضمون ابھی کنٹینیو ہے، چل رہا ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور کوشش کریں کہ جو ہے وہ صبغات اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. اور اللہ کے رنگ سے کون سا بہتر رنگ ہو سکتا ہے؟ کوئی رنگ جو ہے وہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں. تو اپنے معاملات، دنیا کے معاملات، اپنے گھریلو معاملات جو ہے وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق ہم اگر کر لیں تو دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی راحت ہے. مر تو ہم نے جانا ہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ فرشتہ آ سکتا ہے موت کا کہ بھئی آ جائیں، بھئی آپ کا ٹائم اوور ہو گیا، ختم ہو گیا، بس واپس آ جائیں آپ. تو ہم نے تیاری کر کے رکھنی ہے اور آج ہی سے تیاری کر کے رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ طائب کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ امید لگائے رکھنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ سے ہم نے امید لگائے رکھنی ہے. ہاں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے آپ اپنے رب سے جیسا آپ گمان کرتے ہیں نا اپنے رب سے، اللہ ویسے ہی آپ کے ساتھ پیش آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ امید لگائے رکھیں اور ساتھ عمل کرتے رہیں. جی کوئی کوشچن ہے آپ کا اگر کرنا